ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا وأشرفنا وطبيب قلوبنا وغياثنا وربصنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته وأولياء أمته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم محترم صدر نگران و معزز علماء کرام مشائخ عظام بزرگان ملت نوجوانان اہل سنت میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک میں نے ترجمہ تو عرض کر دیا اس آیت کریمہ کا جس کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کیا تھا اب میں آپ کو بتاؤں دوستوں کہ ایک مسئلہ میرے ذہن میں تھا کہ جب علماء کرام معراج شریف کا ذکر کرتے تھے تو میں اکثر سوچتا تھا کہ آخر اس میں رسول پاک کی معراج کیا ہے میں علماء کی نگرانی میں علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں زیادہ وقت میں مختصر سے وقت میں اپنی خبریں کو سمیٹ لوں جب علماء کرام معراج شریف کا ذکر کرتے تھے میں سوچتا تھا کہ اس میں رسول کی معراج کیا ہے علماء کرام معراج کا سفر مکے سے شروع کر کے مدینہ ہوتے ہوئے بیت المقدس میں پھر وہاں پر انبیاء صلاۃ و سلام کی امامت کرواتی پھر وہاں سے اٹھایا میرے سرکار کو ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ پہلا آسمان یہ دوسرا آسمان یہ تیسرا آسمان معراج کے تفصیلات کو قواعد پیش کرتے جا رہے ہیں اور میں یہاں یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر اس میں رسول کی معراج کیا ہے ارے میرا مقدس رسول مکے سے سفر کو نکلے تو یہ رسول کی معراج نہیں مدینہ پہنچے یہ رسول کی معراج نہیں بیت المقدس پہنچے یہ رسول کی معراج نہیں انبیاء کی امامت فرمائی کوئی معراج کی بات نہیں آسمانوں پر جانا یہ رسول کی معراج نہیں آگ پر جانا یہ رسول کی معراج نہیں سدرۃ المنتہا پر جانا یہ رسول کی معراج نہیں جنت میں جانا یہ رسول کی معراج نہیں میں کیسے اس کو معراج مانوں معراج جانتے ہو کسے کہتے معراج عروج سے ہے یعنی جو کسی کا واقعی مقام ہو اور اس مقام سے بلند ہونے کو معراج کہتا ہے تو میرے مقدس رسول کے غلام تو جنت پہ رہیں گے تو کیا میرا مقدس رسول وہاں پہنچا ہے تو یہ رسول کی معراج ہے آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں وہ سب کے سب غلام ہیں میرے آقا کیا میرا مقدس رسول وہاں پہنچا ہے تو یہ رسول کی معراج ہے نہیں دوستو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ رسول کی معراج نہیں ارے میرا مقدس رسول مدینہ پہنچے تو یہ مدینے کی معراج ہے بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس کی معراج ہے عرش پر گئے تو عرش کی معراج ہے جنت میں جائے تو جنت کی معراج ہے سدرۃ المنتہا پر جائے تو یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے یہ معراج کی راہ کیا ہے یہ رسول پاک کی معراج نہیں یہ تو کائنات کی معراج ہو رہی ہے میرے مقدس رسول اپنے قدموں سے معراج دے رہے ہیں سب کو عروج بخش رہے
اس لیے کہ میرے مقدس رسول کی تعریف میں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے. احتیاط کی بات کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ اکثر تعریف کرنے والے لوگ مبالغے سے کام لیتے ہیں. یہ مبالغہ بھی جائز بھی ہے. یعنی کسی کی آپ تعریف کریں کچھ بڑھا کر کے. کسی نے اپنے محبوب کی تعریف کی تو چہرے کی ترقی چاند سے دے دیا, کہا کہ میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح ہے. کسی نے محبوب کی پسینے کی ترقی گلاب کے مہک سے دے دی. تو اس طرح شعر و شاعری میں بھی مبالغہ جائز ہے کہ کسی نے کوئی خوبی ہو اور آپ اس کو آگے بڑھا کر کے بیان کر دیں, بالکل جائز ہے. کسی بھی نبی کی آپ تعریف کرو, بات تھوڑی سی آگے بڑھتے نظر آئے, بالکل جائز ہے. کسی بھی کمالات والے کے کمال کو آپ بیان کرو, بات تھوڑی سی آگے بڑھتے نظر آئے, بالکل جائز ہے. لیکن یاد رکھو میرے مقدس رسول کی تعریف میں تم مبالغہ نہیں کر سکتے. نہ گہرائی میں اترا, گہرائی میں اترتے اترتے اس منزل تک پہنچا کہ میرے ضمیر نے مجھے یہ آواز دی کہ ارے نادان, یہ رسول تو وہ رسول ہے جس کی تعریف میں تو مبالغہ نہیں کر سکتا. اگر مبالغہ کرے گا تو کفر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے اس مقدس رسول کو تو جو بھی کہے گا, جتنا بھی کہے گا, وہ تو حقیقت سے نیچے ہی رہے گی. بات کا جو خدائے قدرت کو ہے قصہ مختصر, اس نے یوسف دمے کیسا یہ کہتے ہی ساداری ان سے قبا ہمدارن تو تنہا دانی. میرا مقدس رسول مقام دنا فتح اللہ پر پہنچے تو کیا یہ رسول کی معراج ہے؟ ارے نہیں, یہ تو اس مقام کی معراج ہے جس کو میرے مقدس رسول نے اپنے قدم ناز سے نوازا. تو آقا نے یہ آواز دی کہ یہاں کہاں چکر لگا رہے ہو, یہ کائنات میں گھومنا, یہ کائنات کی سیر کرنا. قرآن نے کہتا ہے کہ یہ رسول کی معراج ہے. قرآن تو یہی کہتا ہے کہ یہ تو بندے کی معمولی سیر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو, جو لے گیا اپنے بندے کو. لوگوں کو بڑا مبالغہ ہو گیا, وہ کہنے لگے کہ دیکھو رسول کو بھی بندہ کہا اور ہم بھی بندے, لہذا ہم نفس عبدیت میں رسول جیسے ہو گئے. ارے آؤ, اس بات کے خیال کو دور کرنے کے لیے سمجھو کہ میرے رسول کی شان عبدیت کیا ہے. بڑے اطمینان سے آپ سمجھ رہے ہیں. بات ہے صوفیاء کرام, بات ہے کہ عارفین. اسی لیے میں آپ کی تھوڑی سی بات توجہ چاہوں گا تاکہ جو پوائنٹ آف ویو میں آپ کے ذہن میں بتاؤں. ارشاد فرمایا العبودیت افضل من الرسالۃ, عبدیت رسالت سے افضل ہے. اس کی وجہ سے یا تمہارے ہماری عبدیت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, یہاں تو نبی کی رسول پاک کی عبدیت کا ذکر ہو رہا ہے جو کو تو ان کی صفت رسالت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبد ہوتا ہے معبود کا, رسول ہوتا ہے مخلوق کا. عبدیت اوپر جانا چاہتی ہے, رسالت نیچے آنا چاہتی ہے. عبدیت رب کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہے, رسالت زمین پر اترنا چاہتی ہے. عبدیت چاہتی ہے مقام قرب ملے, رسالت چاہتی ہے مکے کی گلی ملے. عبدیت مقام دنا فتح اللہ پر پہنچنا چاہتی ہے, رسالت مکے کی گلی میں اترنا چاہتی ہے. اس لیے جب میرا خدا بلاتا ہے تو بندہ کہہ کر بلاتا ہے, اور جب بھیجتا ہے تو فرماتا ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. بلایا تو بندہ کہہ کر بلایا, توجہ کرو, بلایا تو بندہ کہہ کر بلایا. سبحان الذی اسری بعبدہ, بلایا تو بندہ کہہ کر بلایا. دیا تو یہ کہہ کر دیا تھا دے دیا اپنے بندے کو جو کچھ دینا تھا. بلایا تو بندہ کہہ کر بلایا, دیا تو بندہ کہہ کر دیا. اور جب اسی بندے کو بھیج رہا ہے تو رسول کہہ کر بھیج رہا ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ رسول کی عبدیت کا مقام کچھ اور ہے, تمہاری عبدیت کچھ اور ہے. رسول کی عبدیت کی شان کچھ اور ہے, تمہاری عبدیت کی شان کچھ اور ہے. تمہاری عبدیت میں تو حقیقت داخل ہے اور میرے نبی کا تو صرف لباس پر چلی ہے. سبحان اللہ, سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو, جس نے سیر کروائی اپنے
بندے کو. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف چند نکات آپ کے مجھے گزارتا ہوں. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. سیر کس کو کہتے ہیں؟ سیر سیر کہتے ہیں ٹہلنے کو. ایسا ٹہلنا جہاں کا جانا اور آنا آسان ہو، تھکاوٹ کا باعث نہ بنے، اس کو تو سیر کہتے ہیں. تو دیکھو جس کو سیر کہی جا رہی ہے بندے کی، تم جس کو معراج کہہ رہے ہو، وہ تو اللہ فرما رہا ہے بندے کی معمولی سیر ہے. تو پھر رسول پاک کی معراج کیا ہے؟ آؤ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے رسول کی معراج کیا ہے. میرے رسول کی معراج صفت الہیہ سے شروع ہو رہی ہے. یہ صفت الہیہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کبھی صفت الرحیم سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت القادر سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت المختار سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت الرحمان سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت الکریم سے گزر رہے ہیں. صفت سے گزر رہے ہیں اور وہ کمال لے کر اتر رہے ہیں. صفت الرحیم پہ گزرے تو رحیم بن گئے، صفت القادر پہ گزرے تو قادر بن گئے، صفت المختار پہ گزرے تو مختار بن گئے، صفت الرحمان پہ گزرے تو رحمان بن گئے، صفت الکریم سے گزرے تو کریم بن گئے. صفات سے گزر رہے ہیں، مظہر الہیہ بن کر اتر رہے ہیں. یہ ہے میرے رسول کی حقیقی معراج. سبحان اللہ. اب آؤ زیادہ طوالت بنا جاتے ہوئے آگے چلے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. اب یہاں پر ایک نقطہ غور کریں. کیا فرمایا؟ اسرا کیوں فرمایا؟ میں کہتا ہوں یہ اسرا کی بجا اذہبا فرما دیتا یا پھر صحابہ کی بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن یہاں پر اذہبا ذہبا بھی نہیں فرمایا، یہاں اسرا فرمایا. کیوں؟ اب اس کے پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھو. اذہبا ذہبا بھی میں جانے والے کے ساتھ لے جانے والے کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اسرا میں جانے والا بھی ہو اور لے جانے والا بھی ہو. یعنی جب میرے مقدس رسول کی معراج کا سفر شروع ہوا تو قدرت الہیہ نبی کے ساتھ ہے، قدرت الہیہ رسول کے ساتھ ہے، قدرت الہیہ ان کی رفتار میں، قدرت الہیہ ان کے کردار میں، قدرت الہیہ ان کی گفتار میں. تو بتائیے چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کو بندے کو بلا رہا ہے کہ جبرائیل اپنے حبیب کو، میرے حبیب کو بلاؤ، میرے حبیب کو لاؤ. اور جبرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا جبرائیل براق لے کر کے اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مولا تعالی اپنے حبیب کو بلا رہا ہے. جبریل براق لے کر چلے اور 70,000 انبیاء صلاۃ والسلام، 70,000 صحابہ کرام، 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب جبریل نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براق پر لے چلے اور سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے. کہا کہ یا رسول اللہ اب میں بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ میرے پر چل جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ جبریل عقل والے ہیں، اگر کاش کے عشق والے ہوتے میرے نبی کے دامن کو تھام لیتے اور سدرا کے آگے پہنچ جاتے. وہاں پر جبریل رک گئے. کہا کہ یا رسول اللہ اب میں بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میرے مقدس رسول پاک فرماتے ہیں کہ جبرائیل ٹھہر جا، اب میرا قدم رکنے والا نہیں، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں تو جاتا ہوں. بتا اے جبرائیل تیری کوئی حاجت ہے جو میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں؟ میں سوچنے لگا یہ جبرائیل وہی تو جبرائیل ہے جو 1,24,000 انبیاء صلاۃ والسلام سے ان کے حاجتیں دریافت کرتے اور رب کی بارگاہ میں پہنچاتے. اسی جبریل سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل تیری کوئی حاجت ہے جو میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں. اور جبریل سے ذرا پر آخری الفاظ آپ سماعت کرتے کہ آج جھگڑے اختلافات برپا کیے جا رہے ہیں کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی یا نبی کی معراج روحانی معراج ہوئی. تفصیلات
میں موقف نہیں، میں صرف اختصار کے ساتھ صرف جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو معراج ہے، معراج آپ پین اور پیپر لے کر لکھ دیں، معراج لکھنے میں کتنے حرف لگتے ہیں؟ 5، میم عین رے الف اور 5 حروف، اور ان کو الگ الگ کر کے دیکھ لو، اور ان 5 حروف میں معراج کا پورا